الرحمن الرحیم وَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السُّبُوعَ الَّذِي يَقْرَأُهُ يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، تو کیا نام ہے؟ ہاں، ابو محمد عبداللہ بن عمر وَكَانَ يَقْرَأُ، یعنی ابو محمد عبداللہ بن عمر یہ جو ان کو جیسے جو رات میں تلاوت کرنی ہوتی تھی نا تو کچھ دن میں سنا دیا کرتے تھے۔ کچھ منزلیں نا قرآن پاک کی 7 منزلیں، تو 1-2 منزلیں ایک رات میں پورا قرآن پاک ختم کرتے تھے نا، تو کچھ دن میں سنا دیا کرتے تھے تاکہ رات میں آسانی ہو جائے۔ وَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ أَهْلِ السُّبُوعَ، اور کچھ منزلیں وہ سنا دیا کرتے تھے اپنے اہل و عیال کو۔ منزلیں سنا دیا کرتے تھے اپنے اہل عیال کو، الذی یقرأہ، جس کو وہ پڑھنا چاہتے رات میں وہ سنا دیا کرتے تھے، یا عارضو، اس کو پیش کرتے تھے دن میں، جس کو وہ پڑھنا چاہتے تھے رات میں، یا عارضو، اس کو پیش کرتے تھے دن میں۔ کیوں؟ لیکون اخف، تاکہ آسانی ہو جائے، علیہ، ان پر، باللیل، رات میں۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَتَقَوَّى، اور جب تقویت حاصل کرنا چاہتے، بدنی تقویت، جس میں طاقت حاصل کرنا چاہتے، افطر ایامن، تو کچھ دن افطار کرتے، یعنی روزہ نہ رکھتے۔ جب دیکھتے تھے کمزور ہو گیا اور بدن میں تقویت حاصل کرنا چاہتے تو آرام کر لیا، روزے نہ رکھتے تھے۔ وہ احسا، لیکن شمار کر لیا کرتے تھے دن، جیسے 5 دن روزے نہیں رکھے ہیں تو پھر 5 دن روزے رکھتے تھے۔ وہ دن شمار، جن ایام میں روزے نہیں رکھتے تھے، افطار کیا کرتے تھے، تو ان ایام کو شمار کر لے کر احسا، اور شمار کرتے، وَصَامَ مِثْلَهُنَّ، پھر انہی کے مثل رکھتے۔ کراہیت ان یترک شیء، اس خوف سے کہ وہ چھوڑ نہ دیں وہ چیز کہ جس پر فارق علی النبی، کہ جس سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدا نہ ہو جائے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس عمل سے، وہ عمل ان سے چھٹ نہ جائے، اس خوف سے۔ کراہیت مضاف بنے گا پورا جملہ، ہاں، پورا جملہ مضاف ہے۔ ہاں، کراہیت ان یترک شیء، وصام مثل، اور ان دنوں کے مثل ہی روزے رکھتے۔ کراہیت اس خوف سے یا اس ناپسندیدگی سے کہ وہ کوئی چیز چھوڑ دیں، اس کی ناپسندیدگی کوئی چیز چھوڑ دیں، کہ علیہ کی ضمیر صحیح، ایسی چیز فارقہ کہ جس چیز پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہو جائے، جو چیز نبی سے الگ کر دے۔ ہاں، یعنی اس چیز کو ضرور اپناتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو اس وجہ سے نہیں چھوڑتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہ ہٹ جاؤں اس عمل میں۔ کلو حاضر روایات صحیح، یہ تمام روایتیں صحیح ہیں، معظمہما فی الصحیحین، اور یہ بڑی روایتیں ہیں کس کی؟ صحیح ہے ان کی۔ وقلیل منہما، اور ان میں سے بہت کم ہے، فی احدہما، ان میں سے کسی ایک میں، یعنی دونوں روایتوں میں سے، بخاری میں یا مسلم میں۔ قلیل منہا وقلیل منہا، فی، ان جو روایتیں ہیں ہاں، ان دونوں کتابوں میں کم ہیں روایتیں، کم ہیں، لیکن تمام روایتیں ہیں صحیح ہے، اور صحیح ہے ان کی بڑی روایتیں کہلائی جاتی ہیں، معظمہ بڑی روایتیں۔ وَأَنْ أَبِي رِبْعِيِّ حَنْظَلَةَ بْنِ رَبِيعِ الْأُسَيْدِيِّ الْكَاتِبِ أَحَدُ كُتَّابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ربیع حنظلہ بن ربیع اسید کاتب، یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبوں میں سے ایک کاتب ہے، ان سے مروی ہے۔ قال، کہتے ہیں، لقینی ابو بکر، ابو بکر نے مجھ سے ملاقات کی۔ فقال، تو ابو بکر نے کہا، کیف انت یا حنظلہ، تو اے حنظلہ کیسے ہو؟ حنظلہ کہتے ہیں ابو بکر نے مجھ سے ملاقات کی، تو ابو بکر نے پوچھا، کیفا انت یا حنظلہ، تو اے حنظلہ تم کیسے ہو؟ قلت، تو میں نے کہا، نافق حنظلہ، تو حنظلہ منافق ہو گیا۔ مطلب یہ ہے
کہ جب بارگاہ نبوت و رسالت میں رہتا ہوں تو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب بارگاہ رسول سے نکل کر کے اپنے گھر میں آ جاتا ہوں اور بال بچوں سے ملتا ہوں، گھر میں رہتا ہوں، دل کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ جیسے منافق کا معاملہ کہ ظاہر میں اور ہوتا ہے، باطن میں اور ہوتا ہے، تو ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ یعنی ہم خوب تقوی پہ تقوی کرتے ہیں، چلہ پہ چلہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خوف خدا بہت رہتا ہے جب سرکار کی بارگاہ میں رہتے ہیں، اور جیسے ہی سرکار کی بارگاہ سے نکل کے اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں تو وہ خوف خدا دل میں نہیں رہتا، کیونکہ اپنے گھریلو معاملات میں پھر پھنس جاتے ہیں۔ اچھا، کیف انت اے حنظلہ، کیا حال ہے تمہاری، کیسی کیفیت ہے تمہاری، کیف انت کیسے ہو اے حنظلہ، قلت تو میں نے کہا نافق حنظلہ، تو حنظلہ کیا ہو گیا، منافق ہو گیا، یعنی قال سبحان اللہ ما تقول، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے، ما تقول اے حنظلہ کیا کہہ رہے ہو، تعجب، ما تقول کیا کہہ رہے ہو، یہ بات تو منافق ہو سکتے ہو کوئی، ما تقول کیا کہہ رہے ہو، قلت تو میں نے کہا، اب منافقت کا مطلب بتلا رہا، کہہ رہے نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا بالجنت والنار کأن رعی عین، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، یذکرنا تو سرکار ہم کو جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے یذکرنا ہمارے سامنے جنت کا ذکر کرتے ہیں، یعنی جنت کی یاد دلاتے ہیں، دوزخ کے عذاب کی یاد دلاتے ہیں، کأننا رعی عین، تو ہماری کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جب سرکار جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے سرکار کی بارگاہ میں کہ گویا جنت اور جہنم کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جب اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے، تب نہیں لگتا کہ ہم جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں، کأن رعی عین، گویا کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نکل آتے ہیں، آفسر الازواج والاولاد والضیعات، آفس فسنا مشغول ہونا، تو ہم مشغول ہو جاتے ہیں اپنی بیویوں میں، والاولاد اولاد میں، یعنی گھریلو معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور زمین جائیداد میں، یعنی کھیتی ضیعات ان کی جمع کھیتی کسانی میں، زمین جائیداد میں مصروف ہو جاتے ہیں، نسینا کثیر، تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، نسینا کثیرن، یعنی گھروں میں آ جاتے ہیں سب کچھ بھول جاتے ہیں، تو اس طور پر دل کی کیفیت کیا ہے، مختلف بدل جاتی ہے، سرکار کی بارگاہ میں دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب آ جاتے ہیں اپنے گھریلو حالات میں جب پھنس جاتے ہیں تو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ جیسے مدرسے میں طالب علم ہے، جب مدرسے میں رہتا تو پڑھتا خوب، دل بھی لگتا، اچھا لگتا، تو جو پڑھنے کی کیفیت مدرسے میں ہوتی ہے گھر پہ نہیں ہوتی، مدرسے میں کھیلنا اور گھر میں پڑھنا برابر ہی ہوتا۔ قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فواللہ انا لنلقا مثل هذا، بخدا بے شک ہم بھی یہی کیفیت پاتے ہیں، یعنی یہ تمہاری کیفیت ہے وہی میری کیفیت ہے، انا بے شک ہم پاتے مثل هذا اسی کی مثل، یعنی جو تم اپنے دل کے اندر کیفیت پاتے ہو اسی کیفیت کی مثل ہم بھی اپنے دل میں، لقیل کا ملاقات کرنا، پانا، دونوں معنی، لام تو تاکید ہے ان کی، تو بے شک ہم پاتے ہیں اپنے دلوں میں اسی کیفیت کے مثل۔ فانطلقت انا ابو بکر، کہتے ہیں میں ابو بکر گئے سرکار کی بارگاہ میں، حتی دخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ہم دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں داخل ہو گئے، تو ابو بکر کہتے فقلت، تو میں نے سرکار سے عرض کیا نافق حنظلہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا، یہ دونوں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو، کون کون، حضرت ابو بکر، تو ابو بکر نے حضرت حنظلہ کے تعلق سے سرکار سے کہا کہ اللہ کے رسول حنظلہ نافق حنظلہ تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول حنظلہ کے دل میں نفاق پیدا ہو گیا، حنظلہ کے دل میں نفاق فی العمل، نفاق فی العقیدہ نہیں، نفاق فی العقیدہ تو کفر ہے، عمل کے اعتبار تبدیلی آ گئی ہے،
نفاق فی العمل پیدا ہو گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا کا، یہ کیا ہے؟ دل کی کیفیت بدل، یہ کیا؟ وماذا کا، اور وہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کا کیا؟ ماذا کا تعجب کی طرف، یہ کیا ہے؟ قلت تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول نقول عندک، ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، تذکرون بالنار والجنت، تو آپ ہم کو جہنم کے عذاب کی یاد دلاتے ہیں اور جنت کی یاد دلاتے ہیں. تذکرون، ہم کو یاد دلاتے ہیں آپ جنت اور جہنم کی، گویا کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. رائے جو ہے اس میں وہ مصدر ہے اور کاننا کی خبر ہے. یہ کاننا کا نا تو اس میں کاننا رائے العین، گویا کہ ہم آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں. مصدر بورکر اس میں فائد. فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ يَا رسول اللہ، یہ مجاز مرسل بولتے ہیں اس کو. جب ہم آپ کی بارگاہ سے نکل آتے ہیں، آپ فسر الازواج والاولاد، تو ہم اپنے آل و اولاد میں پھنس جاتے ہیں، والضیعات، اور زمین و جائیداد میں پھنس جاتے ہیں، نسین کثیرن، پھر گھریلو معاملات میں پھنس کر کے سب کچھ بھول جاتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لو تدومون علی ما تکونون عندی، اللہ کی اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میری جان ہے، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم ہمیشہ رہو اسی کیفیت پر جو کیفیت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے، لو تدومون، اگر تم ہمیشہ رہو علامہ اس کیفیت پر، تکونون جو کیفیت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے، وہی کیفیت تمہاری گھروں میں جا کر کے بھی ہے. اچھا، وفی الذکر لصفاحتکم الملائکہ، یہ جواب آ رہا ہے، یہ اس میں بھی ذکر ہے کیا؟ لصفاحتکم فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے. تو یہ اس کا جواب ہے کس کا؟ لو کا. اگر تم ہمیشہ رہو علامہ اس کیفیت پر جو کیفیت تمہاری ہوتی ہے میرے پاس، حال تو نہیں ہے در حالانکہ ذکر و اذکار کی حالت میں، لصفاحتکم، ذکر کے اعتبار سے مت لو، پھر ذکر کے اعتبار سے، یعنی جو ذکر تم میرے پاس کرتے ہو وہی ذکر جو ہے تمہارا گھروں میں ہی رہے. لصفاحتکم، فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے. مطلب فرشتے تو مصافحہ کرتے ہی ہیں، لیکن حالت اگر وہی ہو جائے، کیفیت وہی ہو جائے، تو اعلانیہ تم سے مصافحہ کریں گے. علی فرش، تمہارے بستروں پر، وفی طرقکم، اور تمہارے راستوں پر، راستوں میں اعلان تم سے مصافحہ کریں گے. لیکن یا حنظلہ تو ساتن، لیکن اے حنظلہ یہ تو وقت کی بات ہے. یعنی اے حنظلہ، اگر کوئی ضروری نہیں کہ کیفیت ہر صورت میں ایک ہی ہو، کیفیتیں بدلی ہوتی ہیں. انسان عبادت کرتا ہے تو کیفیت اور ہوتی ہے، عبادت نہیں کرتا ہے تو کیفیت اور ہوتی ہے. تو میرے پاس جو کیفیت ہوتی ہے گھر میں جا کر کے وہی کیفیت نہیں رہے تو اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کیفیت ایک جیسی رہے ہمیشہ یہ ضروری نہیں ہے. تو کیفیت اگر بدل جاتی ہے دل کی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ ذکر تمہارا وہی رہے، عبادت تمہاری وہی رہے، جو میرے پاس تمہاری کیفیت رہتی ہے وہی اگر رہے تو فرشتے جو اس طریقے سے تمہاری زیارت کرنے کے لیے آئیں گے. 3 مرات، سرکار نے کتنی مرتبہ کہا؟ 3 مرتبہ کہا. رواہ مسلم. قول ربیع، یہ کہہ رہے را کے کسرے کے ساتھ ہے، والاسیدی کی حمزے کے ضمے کے ساتھ، سین کے فتح کے ساتھ، اور بعدہا، اور اس کے بعد یا مکسورہ مشددہ ہے. وقول آفسنا کیا ہوا؟ بالعین والسینتین محملتین، ای لجنا ولا عبنا، یعنی گھر کے گھریلو بیویوں کے علاج میں، ولعنا اور کھیل کود میں، لعب اور کھیل کود میں مشغول ہو جاتے ہیں گھریلو حالات میں. یا ان مقصورۃ مشددۃ، مرفوع پڑھیں گے، وبعدها یا ان مقصورۃ مشددۃ. ہاں یہ صفت ہے، اس کی یا کی صفت ہے.
اس کے بعد جو کیونکہ یا سے مراد کلمہ نا، کلمتن، حرف اگر مراد ہے تو مکسور، لیکن یہ کلمہ مراد ہے. ضیعات کیا؟ معائش، معائش میں، گھریلو کمائی میں، کاروبار میں. وعن ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی قال کہتے ہیں بین النبی یخطب اذا هو برجل قائم فسأل عنہ، کہتے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں تو اچانک ایک اذا ہوا برجل قائم، تو اچانک ایک مرد کھڑا ہوتا ہے، اچانک فسأل عنہ، پھر سرکار سے پوچھتا ہے. فقالو، تو لوگوں نے کہا فسأل عنہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خطبہ دے رہے ہیں تو اچانک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھڑے ہوئے مرد کے پاس ہیں. مطلب کیا ہے؟ ایک مرد کھڑا ہوتا. فسأل عنہ، تو سرکار نے اس کے تعلق سے پوچھا کون مرد ہے یہ؟ جب سرکار خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو آپ نے اپنے آپ کو ایک مرد کے پاس پایا. جو کون سا مرد؟ جو کھڑا ہوا ہے، یعنی ایک مرد کھڑا ہو گیا فوراً، مراد یہ ہے. تو فسأل عنہ، تو سرکار نے پوچھا اس کے بارے میں کون مرد ہے یہ؟ فقال، صحابہ کرام نے کہا ابو اسرائیل. یہ کون مرد ہے؟ یہ ابو اسرائیل ہے. یہ نظر ان یقوم فی الشمس ولا یقعد، اس نے نظر مانی ہے دھوپ میں کھڑے ہونے کی اور بیٹھے گا ہی نہیں. اس نے نظر کیا مانی ہے؟ کہ دھوپ میں ہمیشہ کھڑا رہے گا، بیٹھے گا ہی نہیں. ولا یستدل، نہ سایہ حاصل کرے گا. ولا یتکلم، نہ یہ کلام کرے گا. ولا یصوم، اور روزے دار ہی رہے گا. ہاں عطف اس پر یعقوب عطف مانے تو. ولا یقعد ولا یستدل ولا یتکلم، نظر مانی ہے اس بات کی کہ وہ کھڑا رہے گا کس میں؟ دھوپ میں. ولا اس کا ولا یقعد عطف مانے تو ٹھیک ہے. ولا یقعد، اور نہ بیٹھنے کی نظر مانی. ہاں اس کا مصدر کا ترجمہ ہوا پھر. اور نہ بیٹھنے کی نظر مانی ہے، اور نہ سایہ حاصل کرنے کی، اور نہ کلام کرنے کی. ویسوم، اور روزے ہی رکھتا رہے گا، روزے. فقال نبی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے امرو، اس کو حکم دو، فلیتکلم، چاہیے کہ کلام بھی کرے، ولیستدل، اور اس کو چاہیے سایہ بھی حاصل کرے، ولیقعد، اور چاہیے کہ بیٹھے بھی، ولیتم صومہ، اور چاہیے کہ اپنا روزہ مکمل کر لے. تو اس سے پتہ ہی چلا وہ نظر جس نظر کی تکمیل ممکن نہ ہو وہ نظر توڑ دینا چاہیے. تو سرکار نے فرمایا یہ نظر تمہاری وہ نہیں، اس کو پورا کیا جائے. تو جس نظر کا پورا کرنا ممکن نہ ہو تو اس کو توڑ دینا چاہیے.